نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. یہ سورہ انعام کی آخر کی آیات ہیں اور انہی پر یہ صورت اختتام پذیر ہو رہی ہے. ان 7 آیتوں میں 3 مضمون ہیں جو ذکر کیے گئے ہیں. پہلی 2 آیتوں میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے اور گمراہ لوگوں سے کنارہ کرنے کی اور ان سے اجتناب کرنے کی ہدایت بھی دی جا رہی ہے. ارشاد فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. یقین جان لو جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریقہ پیدا کیا ہے اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، لست منہم فی شیء، آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں. یعنی آپ بے فکر ہو جائیے، ان کے اعمال کا آپ سے حساب نہ لیا جائے گا اور ان کے کرتوتوں کا آپ سے محاسبہ نہیں کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ آپ ان سے تعلق نہ رکھیے. اگر وہ گمراہی میں مبتلا ہیں تو یہ ان کا اپنا عمل ہے، لیکن آپ کو ان سے دور رہنا چاہیے، الگ ہونا چاہیے. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ تو بس اللہ کے حوالے ہے. ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، پھر وہ انہیں جتلائے گا کہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں. لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے بھی روایت ذکر کر چکا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ میرے حوض کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اور میرے امتی ہوں گے، لیکن فرشتے ان کو روک دیں گے اور رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائیں گے. تو میں فرشتوں سے کہوں گا کہ ان کو آنے دو،
یہ تو میرے امتی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے ماذا احدثوا بعدک، کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا نئی نئی باتیں نکالی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، کہ دور ہو وہ شخص کہ جس نے میرے بعد میرے دین کو بدلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت میں بھی لا تعلق ہوں گے، اور یہی نصیحت اور ہدایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے حوالے سے بھی کی جا رہی ہے کہ آپ نے ذمہ داری ادا کر دی، پیغام پہنچا دیا، اب آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کیجئے۔ اور اس مقام پر امام قرطبی رحمہ اللہ نے سورہ انعام میں بہت سارے بزرگان دین کے اقوال اور ان کے واقعات ذکر کیے ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گمراہ فرقوں سے پیغام حق پہنچا دینے کے بعد پھر تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ زیادہ میل جول رکھنا مناسب نہیں ہے۔ بعض اوقات آدمی کو ان کی کوئی بھی گمراہی پسند آ جاتی ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک بار پیغام حق پہنچا دیا تو بس ذمہ داری ادا ہو گئی۔ انما امرهم الی اللہ، اب ان کا معاملہ بس اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، پھر وہ جتلائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ جتلانے سے مراد ہے بدلہ دینا۔ تو آگے اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، مومنوں کے لیے تو فضل و احسان کا یہ معاملہ ہوگا کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کو 10 گنا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک نیکی کے بدلے کم از کم 10 نیکیوں کے برابر اجر ملے گا۔ اور دیگر آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا اخلاص بڑھا ہوا ہوگا اس کے لیے پھر اجر و ثواب بھی بڑھا ہوا ہوگا 700 گنا تک، اور پھر جہاں تک اللہ چاہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، اور جو شخص بدی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اسی ایک بدی کی سزا دی جائے گی، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، مزید سزا نہ دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مومنوں پر فضل ہے کہ ان کی نیکیاں 10 گنا اجر و ثواب میں بڑھا دی جاتی ہیں، لیکن گناہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے، جتنی غلطی کی ہوگی اتنی ہی سزا ملے گی، اور یہ سزا بھی اس وقت ملے گی جب اس نے بدی کر لینے کے بعد توبہ نہ کی ہو، اور اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب نہ آئی ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اس کو معاف نہ کیا ہو بلکہ سزا دینے کا ہی فیصلہ کیا ہو، تب اس کو سزا ملے گی، اور وہ سزا بھی بس برابر ہوگی اس کی ایک بدی کے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فرمایا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ پہلا مضمون ہے جو یہاں ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی الوہیت کی دعوت دے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک میرے رب نے مجھے ایک سیدھے راستے پر لگا دیا ہے جو ہر قسم کی کجی سے پاک ہے، سیدھا راستہ۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، ایسا دین جو ہر قسم کی کجی سے اور ٹیڑھ پن سے پاک سیدھا دین ہے، ابراہیم کا دین۔ حنیفہ جو موحد تھے، یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری عبادت، میری نماز اور میری عبادت اور میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میری نماز ہے، میری قربانی ہے، دوسری عبادتیں ہیں، جینا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت، اور اسی توحید کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں
سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں۔ دیکھیے یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے ایک سیدھی راہ عطا فرما دی ہے، سیدھے راستے پر لگا دیا ہے، ہر قسم کی کجی سے پاک سیدھا دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین۔ اس لیے کہ جتنے بھی عرب میں اس وقت مروج مذاہب تھے وہ تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقتدی مانتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موحد ہونے کا خاص طور پر ذکر کیا اور بتلایا کہ تم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا ہو، تو اللہ نے مجھے وہی راستہ عطا فرما دیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، سیدھا راستہ، ہر قسم کی کجی سے پاک دین۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اب آپ اس توحید کا اپنے لیے بھی اقرار کیجئے اور اس کا اعلان کیجئے کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ آدمی عبادت جو کرتا ہے وہ گنی چنی چند عبادتیں ہی نہیں ہیں کہ نماز پڑھ لی 5 وقتہ یا قربانی، بلکہ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت میں گزرنا چاہیے۔ پھر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے جسم کے حقوق ادا کرنے کی بھی اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے، گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی اجازت دی ہے، اور پڑوسی اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی بھی اجازت دی ہے، رزق حلال کمانے کی بھی اجازت دی ہے، کچھ اپنے آپ کو راحت پہنچانے کی اور آرام دینے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے مطابق ہی ہے۔ اسی لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ کہہ دیجئے کہ میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ۔ پھر فرمایا کہ یوں بھی کہہ دیجئے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے جو انبیاء ہیں وہ بھی، اور اسی طرح تمام انبیاء کو یہ حکم دیا جاتا تھا توحید کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ سورہ انبیاء میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کی طرف یہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اکیلا معبود ہوں، تو میری ہی عبادت کرنا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اولاد کو یہی وصیت کی تھی کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کریم میں آئے کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ تو یہ دین اسلام، دین توحید تمام انبیاء کا دین تھا، سب کو حکم دیا گیا تھا۔ فرمایا مجھے بھی اس چیز کا حکم دیا گیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اس کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں۔ یہاں 2 باتیں ذہن نشین ہونی چاہیے۔ ایک تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ داعی کو سب سے پہلے خود اپنی دعوت کو قبول کرنے والا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین توحید کا حکم دیا گیا، سب سے پہلے انہوں نے قبول کیا، پھر دعوت دی۔ تو داعی کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کی وہ دعوت دے سب سے پہلے اس کو قبول کرنے والا ہو۔ اور دوسری بات جو یہاں سمجھنے کی وہ یہ کہ اول المسلمین کے علماء نے 2 معنی کیے ہیں، ایک یہ کہ سب سے پہلا مسلمان، اور دوسرا معنی سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے یعنی سنتے ہی۔ تو یہاں فرمایا نا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، تو بعض علماء نے ترجمہ یہ کیا کہ مجھے اس توحید کا حکم دیا گیا ہے اور میں سنتے ہی ماننے والا ہوں، سب سے پہلے ماننے والا ہوں، یعنی جیسے ہی مجھے حکم دیا گیا میں مانتا ہوں۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، کہہ دیجئے
کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ یعنی مجھے کیا ضرورت پڑی؟ اللہ سبحانہ و تعالی جو کل کائنات کے رب ہیں، میں نے ان کو اپنا معبود مان لیا، ان کے سامنے سر جھکا دیا، تو اب میں چھوٹے چھوٹے محدود درجے کے دوسرے معبود کیوں مانوں اور اس کے علاوہ کیوں ڈھونڈوں دیگر معبود؟ جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے تعارف کراتے ہیں رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ اس کے مقابلے میں مشرک جس معبود کو بھی پیش کرتے ہیں تو وہ مقامی ہوتا ہے، لوکل ہوتا ہے، زمین ہی کا، اور زمین کے بھی ایک محدود سے ٹکڑے کا۔ تو فرمائے کہ جب پوری کائنات کا رب وہ مجھے مل گیا ہے اور میں نے اس کو اپنا معبود مان لیا ہے، تو کیا میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود کے طور پر تلاش کروں؟ یعنی ایسا میں ہرگز نہیں کروں گا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ مشرکین کی غلط فہمی یہ تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے معبودوں کو اللہ کے ساتھ اس لیے شریک کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے اور بچا لیں گے۔ تو یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس نے بھی جو عمل کیا اس کا نقصان خود اسی کو پڑے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ نجم میں بھی یہی مضمون آیا ہے، یہاں بھی یہی مضمون ہے۔ بتلا دیا گیا کہ کفر کا گناہ یہ کسی اور کے سر نہیں جائے گا، ہر کافر کو اپنے کفر کی سزا خود بھگتنی پڑے گی۔ یہاں پر بھی شرک کے سیاق میں یہ ہے، اور سورہ نجم میں بھی شرک کے ہی سیاق میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اس کا ایصال ثواب کے مضمون سے تعلق نہیں ہے، بلکہ شرک کے سیاق میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ مشرک یہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی اور میرا بوجھ اٹھا لے گا، میں اگر شرک کر رہا ہوں تو وہ مجھے قیامت کے دن کام آئے گا اور بچا لے گا۔ تو اس بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لا تکسب کل نفس الا علیہا، کہ ہر شخص نے جو عمل کیا ہے اس عمل کا وبال اسی پر پڑے گا۔ یعنی اگر کفر کیا ہے تو اس کے کفر کا وبال کوئی اور نہ اٹھائے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں اس وقت ساری باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی مشرک جو کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں ہمارا بوجھ اٹھا لیں گے، اور موحد اس کا انکار کرتے تھے، فرمایا اس اختلاف کا وہ فیصلہ کر دے گا، اس وقت بتلا دے گا۔ اس کے بعد آخری آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے طبقاتی فرق رکھا ہے، تو اس طبقاتی فرق کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی اور کسی کے اللہ کے ہاں مردود ہونے کی دلیل ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ طبقاتی فرق اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام بھی لے لیں، اور ہر ایک کو جو حیثیت دی گئی ہے اس حیثیت میں اس کی آزمائش بھی ہو جائے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں ایک دوسرے کا جانشین بنایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسرے کچھ سے درجات میں بلندی عطا کی۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اس نے تمہیں جو حیثیت دی ہے اس حیثیت میں تمہیں آزمائے۔ حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اعطى الغنی المال فابتلاہ بالشکر
آت الفقیر الفقر وابتلاہ بالصبر، کہ غنی کو مال دیا اور اس کا امتحان شکر کے ساتھ ہے، اور فقیر کو مفلسی دی اور اس کی آزمائش صبر کے ساتھ ہے۔ یہی معاملہ صحت کا بھی ہے، یہی معاملہ طاقت کا بھی ہے، یہی معاملہ اچھی شکل و صورت کا بھی ہے، یہی معاملہ نسب کا اور پیشے کا بھی ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ جو طبقاتی تقسیم ہے، اس کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ کسی کے مقبول یا مردود ہونے کی دلیل ہے۔ مشرک کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو غیر اللہ کے سامنے جھکنے کی وجہ سے اس کے اندر یہ نفسیاتی بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنے ہم جنسوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اور تھوڑی سی تشبیہ تو بری ہے لیکن سمجھنے کے لیے ہے کہ جس طرح کتے کا معاملہ ہے نا، کہ وہ ایک انسان کی غلامی کا پٹا جب اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے تو اپنے ہم جنس دوسرے کتوں پر بھونکنے لگ جاتا ہے، ان سے لڑتا ہے، ان کو مارنا چاہتا ہے۔ مشرک کا بھی یہی معاملہ ہے کہ غیر اللہ کی وہ عبادت کرتا ہے، اور جب اس نے غیر اللہ کی عبادت کی اور اپنے شرف انسانیت کو پامال کر دیا تو اب طبقاتی تقسیم کی بنیاد پر وہ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ موحد کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ جان جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی کو بلند کیا ہے، کسی کو پست کیا ہے، لیکن یہ بلندی اور پستی اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں مقبول یا مردود ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ان ربک سریع العقاب، یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی یہ دنیا بہت جلدی ختم ہو جائے گی، آدمی کو جتنی بھی طویل زندگی کیوں نہ لگ رہی ہو، لیکن یہ دنیا بہت جلدی ختم ہو جائے گی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار میں حاضری ہے۔ سزا جس کو ملنی ہے اس کو یوں لگے گا کہ بہت جلدی مجھے سزا دے دی گئی، اور جس کو اللہ چاہے گا اپنی مہربانی سے بخش دے گا، وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اب یہاں سورہ انعام مکمل ہو گئی، اور جیسے امام ابو اسحاق اصفرائینی رحمہ اللہ کا قول میں نے شاید شروع میں ذکر بھی کیا تھا کہ یہ توحید کے تمام اصول و فروع کو جامع صورت ہے۔ تو اس صورت کو شروع سے اگر ہم دیکھیں گے تو توحید اعتقادی کا بھی بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علم کو اور اللہ تعالی کے کمالات کو صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ماننا چاہیے، مخلوق میں سے کسی کے لیے نہ ماننا چاہیے۔ اسی طرح شرک عملی کی بھی ممانعت کی گئی ہے اور توحید عملی کی دعوت دی گئی ہے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے انتہائی تعظیم ہونی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے انتہائی محبت ہونی چاہیے۔ پھر یہ بتلایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی چونکہ وحدہ لا شریک رب ہیں اور معبود ہیں، لہٰذا یہ انہی کا حق ہے کہ جس چیز کو حلال قرار دیں بس وہ حلال ہے، اور جس چیز کو وہ حرام قرار دیں بس وہ حرام ہے۔ حلال و حرام قرار دینے کا کسی اور کو اختیار نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی انہی کا حق ہے کہ جس کو وہ پیغمبری عطا فرمانا چاہیں پیغمبری عطا فرمائیں، اور جب چاہیں جس کے لیے چاہیں اس دروازے کو بند کر دیں۔ اور اسی طرح یہ بھی بتلایا گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ان مشرکوں کو راضی کرنے کے لیے کمزوروں سے اپنی نظر کرم نہ ہٹائیے۔ اسی مضمون کو آخر میں دوبارہ یہاں پر بھی ذکر کر دیا گیا کہ یہ طبقاتی تقسیم تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے تقدیر کا ایک فیصلہ ہے، لیکن یہ آزمائش ہے، اور ہر ایک کو جو حیثیت دی گئی ہے اسی حیثیت کے مطابق اس کا امتحان اور آزمائش ہے۔ لیکن یہ بہت جلدی ختم ہو جانے والی دنیا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے پیشی ہوگی تو یا تو سزا ہے یا اس کی مغفرت اور رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ والحمدللہ اولا وآخرا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وأن يعافينا لا إله إلا هو نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وأن يعافينا لا إله إلا هو اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.